تھوڑے بہت سوالات ہیں، تو اس میں ایک سوال ایک صاحب نے یا کون پتہ، بہرحال ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا ہم لوگ ہمارے اپنے مسئلے مسائل، ہماری اپنی جو نا باتیں اللہ تعالیٰ سے شیئر کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم کو کوئی بھی غم لاحق ہے تو کیا اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں؟ بالکل جی ہاں، آپ کے پیش نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کن پریشانیوں میں ہیں، آپ کو کیا غم لاحق ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود بندہ جب اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کہ پروردگارا میں اتنی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، میرے ساتھ ایسا غم کا معاملہ چل رہا ہے، تو مجھے میری مدد فرما، اللہ تعالیٰ سے جب بندہ مانگے گا اپنی حاجتیں پیش کر کے، ہر طرح کی حاجت بندہ اللہ کے روبرو پیش کر سکتا ہے جی، شکایتی انداز میں نہیں، بلکہ ہاں یہ بہرحال تیرے مقدر کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، یہی کہہ کر کہ بہرحال مجھے سب سے پہلے یہی بات ہمارے اپنے جو ذہنوں میں بیٹھنی چاہیے کہ دنیا میں ہمیں جو بھی پریشانی، آفت، مصیبت جو بھی لاحق ہوتی ہے، اس کے پیچھے خود ہمارا اپنا کیا کرایا ہوتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہیں جو بھی پریشانی، جو بھی مصیبت آ گھیرتی ہے تو وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو سب سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ آخر میرے ساتھ اتنی پریشانیاں چل رہی ہیں تو میرے اپنے اندر کیا خرابی ہے، کون سا میں غلط کام کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اور اگر وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں، میرا امتحان لے رہے ہیں کہ میں ان مصیبتوں میں صبر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ تو یہی بات ہونی چاہیے۔ اور پھر یہاں ایک صاحب نے یہ بھی جو نا سوال کیا ہے کہ ان کے والد صاحب کو فوت ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، اور اس وقت میں کیسے اپنے والد کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنے پاس اتنی رقم نہیں، اتنے پیسے نہیں کہ میں ان کے نام سے صدقہ اور خیرات وغیرہ بھی کروں۔ صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے کوئی بڑی رقم کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو چیز دیکھتے ہیں وہ خلوص دیکھتے ہیں کہ آپ اگر 10 روپیہ بھی اپنے فوت شدہ والد کے نام سے اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں اور خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ اس کا مقام بہت بڑا ہو کسی اور آدمی کے مقابلے میں جو اپنے کسی بھی فوت شدہ والد والدہ کی طرف سے 1 لاکھ بھی دے رہا ہے مگر اس کے اندر دکھاوا پایا جا رہا ہے۔ تو یہ کم زیادہ کی بات اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں بلکہ خلوص کا ہی معیار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو آپ کے پاس پیسے کم ہیں، نہیں ہیں تو بہت تھوڑے بھی ہیں، اسی میں سے اگر آپ تھوڑا بھی اگر اپنے فوت شدہ والد کے نام خرچ کر دیں گے، 10 روپیہ بھی خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ضرور ان کو انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اگر آپ صدقہ ہی نہیں کر سکتے تو سب سے بہترین چیز جو اپنے فوت شدہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے وہ ہے ان کے حق میں دعائیں کرنا۔ او ولد صالح یدعو لہ، آپ نے یہی بات بتائی کہ مرنے کے بعد آدمی کو جن چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے تو اگر وہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے تو نیک اولاد کی دعائیں اس کو ضرور فائدہ پہنچاتی ہیں۔ تو کثرت سے آپ دعا کیجئے، ہر فرض نماز کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ سحری کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہوتا ہے، اور اس میں اگر 1 آدھا گھنٹہ اور پہلے اٹھ جائیں اور 1-2 رکعت نماز پڑھ کے اس وقت میں جو کہ تہجد کا وقت، اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین ہمارے اس آسمان دنیا پر اتر آتا ہے، عرش چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اس آسمان پر
اتر آ کر باقاعدہ آوازیں دیتا ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی حاجت مند اپنی حاجتیں مجھ سے مانگے تو میں اس کی حاجتیں پوری کر دوں۔ مگر ہم ہی بندے ایسے ہیں کہ ایسے بہترین وقت میں غفلت کی نیند سو کر پوری طریقے سے ہم جو نا کیا ہے اپنا وقت برباد کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں ایک دو سوال تھے اور ایک سوال ذرا اس کا جواب لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے میں کل باذن اللہ باقی اور سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح کچھ اور سوالات بھی شاید آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ضرور باذن اللہ کل آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ضرور دیے جائیں گے۔ ٹھیک انشاءاللہ، تو آج اسی پر ہم انشاءاللہ اکتفا کر رہے ہیں، باقی کی باتوں کا انشاءاللہ کل جواب آپ کو ضرور مل جائے گا، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔